جب سے میں نے 2007 میں صحافت کا آغاز کیا تھا، اکانومی کے اوپر، سٹاک مارکیٹ کے اوپر گہری نظر رکھتے تھے، اور یہ بات ہمیں اس وقت سے بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ، جسے گرے اکانومی کہا جائے، اسے انفارمل اکانومی کہا جائے، لیکن بہت سارے اس کے نام ہیں، یہ وہ ہماری معیشت کا حصہ ہے جو کاغذوں پہ نہیں آتا، جسے ہم سمگلنگ کہتے ہیں، جسے ہم ٹیکس ایویژن کہتے ہیں، ٹیکس چوری ہوتی ہے، بہت سارا کام ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر ہماری فارمل اکانومی اس وقت 400 ارب ڈالر سے کم ہے سال میں، تو ہماری انفارمل اکانومی کے لیے کچھ اندازے 1000 ارب ڈالرز کے ہیں، 1 ٹریلین ڈالر، کچھ اندازے 2000 ارب ڈالر کے ہیں، 2 ٹریلین ڈالر، لیکن اس کا اندازہ لگانے کا کوئی پیمانہ موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم اندازہ ایکوریٹلی لگا سکیں کہ یہ آخر انفارمل اکانومی ہے کتنی بڑی، کام 2 نمبر ہے تو پھر سب کچھ چھپے چھپے ہوتا ہے انڈر دا ٹیبل، اور اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے ہزارہ پروگرام کر لیے، کتنی باتیں کی، کبھی کچھ نہ ہو پایا، اور آج بھی پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے، انفارمل اور گرے اکانومی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جب IMF کے سہاروں پہ کھڑی ہوئی ہے، ان کی بیساکھیوں سے کھڑی ہوئی ہے، قرضوں کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، سرکاری افسران کی تنخواہوں، سیاستدانوں کی تنخواہوں، پورا ملک کی قرضوں کی وجہ سے اس وقت چل رہا ہے، تو اس ملک میں IMF کا کنٹرول بڑھ گیا ہے، اور IMF نے بڑا ایک شرط رکھی ہوئی تھی کہ اگلی میٹنگ سے پہلے آپ نے رپورٹ شائع کرنی ہے، اور یہ رپورٹ ہے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹکس رپورٹ، اور کہا گیا تھا کہ میٹنگ سے پہلے یہ رپورٹ شائع ہوگی تو ہی میٹنگ ہوگی، اور IMF کے پریشر کے اوپر یہ رپورٹ شائع ہو جاتی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر یقیناً تہلکہ خیز انکشافات کرپشن سے جڑے ہوئے 2 سالوں کے اندر جو کرپشن ریلیٹڈ ریکوریز حکومت پاکستان نے کی ہیں وہ ہیں 5300 ارب روپے، 5.3 ٹریلین روپیز۔ لیٹ سٹارٹ۔ بات کی گئی ہے اس میں عدلیہ کی بھی، کہا گیا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس وقت انفلوئنس میں ہے، اور پاکستان میں قانون، عدل و انصاف کا نظام بہت کمزور ہو چکا ہے۔ لوگوں کی نظر میں جتنے بھی کمپلیننٹ سائلین ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کرپٹ ترین اداروں میں سے ایک پاکستان میں عدلیہ ہے، جوڈیشری کی انڈیپینڈنس، آزادی کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ حکومت نے چیف جسٹس لگانے کے طریقہ کار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، اور یہ ریفارمز جو آئے ہیں ان کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں، کیونکہ سارے سٹیک ہولڈرز کو راضی نہیں کیا گیا، اور ان کے جو گریوینسز اور ان کے جو پرابلمز اور ان کے جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس رپورٹ کے اندر شوگر کے بارے میں کہا گیا کہ شوگر ملز جو ہیں ان کا ایک بڑا گٹھ جوڑ ہے، وہ بڑی ایک طریقہ کار سے واردات کرتے ہیں، پرائس میکانزم سے لے کر گنا خریدنے تک، ایک سٹیپ کے اندر، جس طرح ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ شوگر ملک سے باہر جاتی ہے پھر امپورٹ کی جاتی ہے، شوگر سکیمز ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں، تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا IMF نے کہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ یقیناً پاکستان کا آج سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہم اپنے ملک سے 2 نمبر کاروبار ختم نہیں کر پا رہے۔ لیٹس بی فرینک اباؤٹ اٹ اینڈ اسٹریٹ اباؤٹ اٹ۔ گفتگو کا آغاز کریں گے، مزید انتظار نہیں کراؤں گا، اپنے مہمان، ٹاپکس بہت سارے ہیں جس میں مجھے بات کرنی ہے، مہمان بھی بڑے میرے لیے قابل احترام ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بنا میرا شو نامکمل ہوتا ہے۔ میں ویلکم کرنا چاہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں حیدر زمان قریشی صاحب۔ تھینک یو سو ویری مچ قریشی صاحب فار یور پریشیس ٹائم، جزاک اللہ خیر۔ نعیم قریشی صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، ہمیشہ اپنا وقت ہمارے لیے نکالتے ہیں، تھینک یو سو ویری مچ۔ غوث محمد نیازی صاحب فرام PMLN کچھ لمحوں میں، اور احمد اویس صاحب فرام PTI کچھ لمحوں میں جوائن کر رہے ہیں، جوائن کر چکے ہیں، تھینک یو سو ویری مچ۔ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اینڈ آئی ٹیک دس ڈسکشن ٹو نیازی صاحب۔ نیازی صاحب، آپ کی نظر میں آپ کی پارٹی کی اس وقت حکومت ہے، اور یقیناً بہت ساری باتیں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے حوالے سے بھی کہی گئی ہیں، یہاں تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی کوٹ کیا گیا ہے کہ شارٹلی آفٹر independence, Muhammad Ali Jinnah, Pakistan's founding father, denounced corruption in 1947 as a poison that needed to be eradicated. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ more than 70 years later, corruption continues to hinder Pakistan's macroeconomic and social development. IMF ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ بابا قوم نے کیا کہا تھا، اور آپ 70 سال کے بعد کہاں کھڑے ہیں۔ یہ کرپشن کا ناسور جو پچھلے 2 سالوں میں 5300 ارب روپے بتایا گیا ہے نیب کی نمبرز کے مطابق IMF کی طرف سے، یعنی کہ یہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے، اصل میں تو 1500 2000 ارب سے بھی اوپر کا نمبر ہوگا، بلینز آف ڈالرز کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ نیازی صاحب، why has PMLN failed to curtail corruption in Pakistan؟ کیا سلوشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، فکرز آپ نے بتائی ہیں، تو لیکن ہمارے دور میں کرپشن میرے خیال میں بڑی نہیں ہے، کم از کم ہمارا جو لیول ہے وہ کچھ مطلب پہلے سے کچھ کم ہوا ہے،
یہ تو انڈیکس جو ہے کرپشن انڈیکس میں وہ پاکستان تھوڑی سی بہتری آئی ہے. تو یہ پھر 70 سال کا ایک ہے تو اس کے لیے کچھ ٹائم چاہیے. اور ہمارے جس طرح کے اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں, دیکھو حکومت کی ساری توجہ اپنی حکومت کی اسٹیبلٹی پہ لگ جاتا ہے. اپنے بیرونی خطرات ہمیں دہشت گردوں کا سامنا ہے. ہماری اس وقت جو حکومت ہے وہ مطلب ہم اسی پارٹی کے سہارے کھڑے ہیں. اور پھر ہمیں جو ایسا ملک ملا ان حالات میں ملا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے قریب تھے. تو ہماری توجہ اس طرف ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. حکومت اپنی طور پر گورننس بہت بہتر کی ہے اور بہتر کر رہی ہے. سر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں انشاءاللہ گا, آپ دیکھیں گے کہ نیازی صاحب اب سوری ٹو انٹرپٹ, آپ نے میرے لیے بہت محترم ہے, لیکن ایک چیز یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا سر. یہ جو آئی ایم ایف نے لکھا ہے نا سر, اس میں یہ بتا رہے ہیں آئی ایم ایف والے کہ ہمارے کہنے کے اوپر حکومت نے یہ رپورٹ ریلیز کی ہے. 3 مہینے تک حکومت نے یہ رپورٹ روکے رکھی ہے. آپ کی حکومت آڈٹ سے ریلیٹڈ جو رپورٹس ہوتی ہیں جس میں کرپشن بے نقاب ہوتی ہے وہ بھی روک دیتی ہے. یہ والی رپورٹ بھی روکی ہوئی تھی, آئی ایم ایف کے کہنے پہ ریلیز کی ہے. کیوں آپ عوام سے یہ ڈیٹا چھپانا چاہتے ہیں؟ کیوں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب عوام کو ریالٹی تک نہیں پہنچنے دے رہے سر؟ اس پہ دیکھ بات یہ ہے کہ عوام میں پہلے وہ ایک مایوسی سے پہلے ملک کی حالات اور سیاسی جو چار اس لحاظ سے عوام پریشان ہے کہ ملک کا کیا مستقبل ہوگا, ملک کا معیشت کیسے چلے گی, ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. تو اس میں ایسی رپورٹ ریلیز کرنا جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ عوام مایوس سے پہلے اور عوام پریشان ہو. تو آئی ایم ایف کہتا ہے تو میرے خیال میں کچھ نہیں کہنا چاہیے. ہمیشہ آج تک جو ڈاکومنٹیشن ہوتی رہی ہے, آج سے 2 سال پہلے تک تو کوئی ہمیں کوئی کہیں سے کوئی اس طرح کی آئی ایم کہ جی اس چیز کو اوپن کریں آپ, کیونکہ ہم قرضوں میں کھڑے ہوئے ہیں. اس میں ہمارا قصور بھی شاید ہوگا لیکن بہت زیادہ قصور اسی حکومتوں کا ہے. اور ایک ناتجربہ کار حکومت کو جو مسلط کیا گیا تھا اس نے جو گند گھولا ہے اس کے اثرات اور اس کے آفٹر شاٹس ابھی تک جاری ہیں. لیکن آپ نے آنیسٹ جواب دیا نیازی صاحب, آپ نے بڑا آنیسٹ جواب دیا, اینڈ آئی ریسپیکٹ یو فار دس, کہ آپ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں. آپ نے کہا ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو مایوسی ہے وہ مزید نہ پھیلے, اسی لیے حکومت ایسے ڈیٹا کو ریلیز نہیں کرتی ہے. لیکن جمہوریت کا حسن بھی ایسے ڈیٹا میں ہی ہوتا ہے. I'll take this discussion further to قریشی صاحب. میرے ساتھ نعیم قریشی صاحب بھی ہیں, حیدر زمان قریشی صاحب بھی ہیں, تو اس لیے پہلے نعیم قریشی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ کی نظر میں آئی ایم ایف نے یہ ڈیٹا ریلیز کرانے پہ اصرار کیوں کیا, اور حکومت جو بات کی ہمارے نیازی صاحب نے کہ مایوسی مزید نہ پھیلے اس لیے حکومت ایسا ڈیٹا اور ایسی رپورٹس باہر نہیں شائع کرتی پبلک کے لیے, کیا جمہوریت میں ایسا ہونا چاہیے؟ نعیم قریشی صاحب. بہت شکریہ جتوئی صاحب. دیکھیے, ایک تو ہمارے دوست مسلم لیگ کے جو یہاں نمائندے ہیں نیازی صاحب, ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ان کی زبان لڑکھڑا رہی ہے, ان کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں. آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس سے عوام میں مایوسی پھیل جائے گی. حکومتیں اس طرح نہیں چلا کرتی. من حیث القوم ہمارے لیے ایک انتہائی شرمناک رپورٹ ہے آئی ایم ایف کی. حکومت نے صرف یہی رپورٹ نہیں دبانے کی کوشش کی. آپ کو یاد ہوگا کہ یورپی یونین کی انتخابات سے 2024 کے انتخابات سے متعلق رپورٹ بھی حکومت نے دبائی ہوئی تھی, اور ان کے بہت پریشرائز کرنے پر حکومت نے وہ رپورٹ جاری کی تھی. حکومت ایسی کوئی چیز عوام کے علم میں لانا نہیں چاہتی جو سچائی پر مشتمل ہو, جو سچائی پر مبنی ہو, تاکہ حکومت جو اپنا جھوٹا بیانیہ چلا رہی ہے معیشت کے حوالے سے وہ چلتا رہے. دیکھیے, یہ رپورٹ اس اعتبار سے ہمارے قوم کے لیے شرمناک ہے, انتہائی افسوسناک ہے. آپ دیکھیں کہ کس قدر تھورو اسٹڈی ہے آئی ایم ایف کی. میں اکنامکس کا طالب علم ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ساری وہ گفتگو اس وقت آئی ایم ایف کی رپورٹ میں ہے جو ہم اس چینل پہ مسلسل کرتے رہے, جب ہم بتاتے رہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے. ہم جب کہتے رہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے, ہم کہتے رہے کہ جب تک آپ پارلیمنٹ کو عضو معطل بنا کے رکھیں گے آپ کی معیشت نہ آگے بڑھے گی اور نہ سیاسی طور پہ اسٹیبلٹی آئے گی. آپ دیکھیے آج آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کیا لکھا ہے, آج ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال بعد اگر ہم کرپشن بند کر دیں تو 5 سال کے بعد 6% پہ چلی جائے گی. تو عمران خان صاحب جب 6% پہ نہیں چلی جائے گی سر, 5 سے 6.5% کا اضافہ ہوگا. ہماری اس وقت تو 3% پہ گروتھ ہے, لیکن موسٹ اسٹانشنگ نعیم صاحب, موسٹ اسٹانشنگ قائد اعظم بابائی جناح رحمت اللہ علیہ کے اقوال ہمیں سنا رہے ہیں آئی ایم ایف والے. اس سے زیادہ امبیرسنگ میرے لیے کچھ نہیں ہے. یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا
کہ IMF ہمیں کیوں کہ اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے. دیکھیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس پر اس کے جرائم میں ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے بابائے قوم کو ہماری زندگی سے نکال دیا ہے. آپ نے بل بورڈز پہ آپ نے دیکھا تھا کہ قائد اعظم کی تصویریں غائب ہو گئی تھی, وہ کتنا بڑا اسکینڈل تھا. تو انہوں نے تو بابائے قوم کو بھی ہماری زندگی سے نکالنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ان کے اقوال زری جو ہے یہ فیس کر نہیں سکتے. اب میں آپ کو چند باتیں بتاؤں. دیکھیے معیشت کا معاملہ یہ ہے کہ معیشت کے پاس ان کے پاس کہنے کی صرف ایک جواز ہے کہ ہم تو جناب ڈیفالٹ کرنے والے تھے. یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے, ہم کبھی بھی ڈیفالٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. دوسری بات, ایک ایسی معیشت جو 6% پہ ہو وہ کبھی بھی ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا سکتی تھی. دوسری بات یہ ہے کرپشن کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں بہت سارے یوٹیوبرز یہ کہتے ہیں کہ اس وقت لوٹ مار کا یہ عالم ہے, لگتا ہے کہ ان کی کبھی آئندہ حکومت بننے والی نہیں ہے, اور یہ حکومت اس وقت سمیٹنے میں لگی ہوئی ہے. وہ اشرافیہ جو اس کی سرپرستی کر رہی ہے اس حکومت کی, وہ اور یہ حکومت کے لوگ جس طرح کرپشن میں سر سے پیر تک ملوث ہیں, جس میں شوگر اسکینڈل سب سے بڑا ہے جس کی انہوں نے مثال دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ SIFC کا معاملہ ہے. جب کبھی ہم نے SIFC پہ بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیشہ ہمیں روکا جاتا رہا. بالکل ٹھیک سر, لیٹ می موو فارورڈ.